İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wa salamu aleyka ya Rasulullah sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتوں اور جناتوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو کہ نور سے پیدا کی گئی۔ جنات جو ہے وہ آگ سے بنائے گئے، آگ سے پیدا ہوئے۔ فرشتے یہ کھانے پینے سے سونے سے پاک ہیں، اور جنات جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہے، سوتے بھی ہے۔ فرشتوں کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے نہیں ہیں، لیکن جناتوں میں ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب کچھ ہے۔ فرشتے جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کا اللہ نے ان کو حکم دیا، اور وہ اس سے ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے، وہ عبادت الہی ہی میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جناتوں میں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم کافر بھی ہے۔ فرشتوں میں سب نیک ہیں، سب خیر ہی خیر ہے، لیکن جناتوں میں شر والے بھی ہیں اور خیر والے بھی ہیں۔ جناتوں میں مسلمان جن بھی ہے اور کافر جن بھی ہے۔ جناتوں میں سنی جن بھی ہے اور وہابی دیوبندی شیعہ بھی ہے۔ جنات کے یہاں ایک بچے نہیں بلکہ ایک وقت میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جناتوں کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جنات جو ہوتے ہیں وہ کسی پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی کے آنگ میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص کے اندر معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ آگے، کوئی کہتا ہے فلاں شخص کے اندر سید سالار مسعود غازی کی حاضری آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے اندر غوث پاک کی حاضری آ رہی ہے۔ تو یاد رہے کہ اس طرح ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبیث جن ہوتے ہیں جو معاذ اللہ کسی مرد یا عورت کے آن میں آ کر وہ اپنے آپ کو ولی بناتے ہیں، اپنے آپ کو کسی ولی کا نام لے کر لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کو پسند آتی ہے۔ لیکن یاد رہے جو پاک جن ہو، جو مسلمان جن ہو، جو نیک ہوں، تو وہ ہر کسی پر حاوی نہیں ہو، بلکہ یا تو کسی پر فدا ہو جائیں گے یا پھر وہ عملیات کے ذریعہ آتے ہیں۔ لیکن جو خبیث جن ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر کے باہر نہ نکالو، کیونکہ اس وقت جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو خبیث جن دوڑتے ہیں، وہ اپنے بلوں سے، وہ جنگلوں سے، وہ پہاڑوں سے، وہ سمندر کے پاس سے نکلتے ہیں اور دور دراز بھاگتے، دوڑ لگاتے ہیں۔ گویا مغرب کی اذان کے بعد اب انہیں باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یاد رہے کہ خبیث جن یہ بہت سے لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درگاہ شریف پر بہت ساری عورتیں بالکل ریڈی پوزیشن میں ہوتی ہے، جیسے ہی مجاور نے نگارہ بجایا فوراً وہ بال کھول کے شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اکثر ان میں تو بہت سارے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار فریبی ہوتے ہیں، اور کچھ جو اصلی میں ہوتے ہیں تو ان کی بات الگ ہے۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یقیناً وہ سب کی بگڑی بناتے ہیں، وہ یقیناً آئے ہوئے لوگوں کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ جو ہوتی ہے بہنیں، خواتین جو شوہر کی ستائی ہوئی ہے یا ساس نے ستایا یا گھر میں کسی سے جھگڑا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ درگاہوں پہ جا کے جھومنے لگتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کا شوہر ان سے ڈر جائے۔ بات سمجھے؟ تو بہت سارے لوگ تو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، یہ چھلاوا ہوتا ہے، مکاری ہوتی ہے، اور بہت سے سچ بھی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، لیکن یاد رہے کہ فرشتے کسی کے آنگ میں نہیں آتے۔ ہاں فرشتے کسی کے روپ میں آ سکتے ہیں لیکن کسی کے جسم کے اندر نہیں آئیں گے۔ لیکن جنات جو ہوتے ہیں ان میں مرد عورت سب کچھ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یاد رہے کہ جناتوں سے آنے والی باتوں کا پوچھنا یہ حرام ہے، کیونکہ غیب کا علم جناتوں کو نہیں ہو کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ آپ پوچھ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو پاک مسلمان نیک جن ہوتے تو وہ مسجدوں میں ہوتے، وہ مدرسوں میں ہوتے، وہ درگاہوں پر ہوتے، وہ عطر کی دکان پر ہوتے، وہ اچھی محافل میں آتے، وہ نیک مسلمان کے قریب ہوتے۔ لیکن جو کافر جن ہوتے یا مسلمان جن ہیں لیکن وہ خبیث ہیں، یعنی ان کے اندر شر ہی شر ہے،
وہ برے جن، تو ان کی رہنے کی جو جگہ ہے وہ ہے گندگی، جہاں نالی گٹر ہو، جہاں غلاظت ہو، جہاں کوڑا کرکٹ ہو، جہاں بل بنا ہو، جہاں پر بہت ہی بدبو آتی ہو، تو اس جگہ پر یہ خبیث جن ہوا کرتے ہیں۔ جناتوں کی جو عمر ہے وہ بھی کافی طویل ہوتی ہے، کسی جن کی عمر 8000 سال ہوتی ہے، کسی جن کی عمر 9000 سال ہوتی ہے، کسی کی 10,000 سال، یعنی ان کی عمریں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ اور جنات جو ہوتے ہیں ہمیں ان سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یاد رہے ہمیں قرآن مقدس دیا گیا، آیت الکرسی ہمیشہ زبان پہ جاری رکھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ یہ پڑھا کریں۔ آپ کو اگر ڈر لگ رہا ہو تو رات میں سونے سے پہلے اپنے تکیے کے اندر ایک لیمو رکھو، کیونکہ لیمو سے بھی ناپاک خبیث جن ڈرا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سفید رنگ کا مرغ ہو تو ان گھر والوں پر جادو جنات کا اثر نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ جناتوں کے اندر طاقت انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جناتوں کے اندر غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے، تو جنات کے اندر غصہ بھی زیادہ ہے اور ان کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے۔ جنات کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے پاور دیا گیا کہ وہ کسی کا روپ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اکثر فرمائے کہ جو کالے رنگ کا کتا ہوتا ہے وہ جن ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی جنات سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں، کبھی کسی بچے کا روپ لے کر بھی آتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ الحمدللہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہمیں کسی جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غوث اعظم کا نام کافی ہے۔